السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف حضرات انبیاء کرام کو بنایا ہے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ افضل آقا نامدار مدنی کے تاجدار شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ انگریز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس شخص نے بڑی بدتمیزی سے کہا، اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، جی فرمائیے۔ اس شخص نے بڑی بدتمیزی سے کہا کہ اے محمد، تیری 3 باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، اور اس شخص نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ وہ 3 باتیں بیان بھی کی۔ اس شخص نے پہلی بات بیان کیا کہ اے محمد، تو کہتا ہے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوسری بات اس نے بیان کیا کہ اے محمد، تو یہ کہتا ہے کہ کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنت فتح ہوں گی، اور ہم لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ہے۔ اور تیسری بات اس شخص نے بیان کیا کہ اے محمد، تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور مسکرا کر بولے کہ امید ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دراصل یقین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خطاب کر کے فرمایا کہ یقیناً سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، یقیناً کیسر و کسریٰ کی سلطنت فتح ہوں گے، اور تم دیکھو گے، اور قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر بولوں گا کہ دیکھو یہ سچ ہے یا نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسے نہیں مانتا، اور وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فتح مکہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ ایک بات سچ ہو گئی، لیکن اس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا۔ وہ شخص اس زمانے میں مزدوری کر رہا تھا، اسی وقت اپنے اوزار اٹھا کر مکہ چل پڑا اور کلمہ پڑھ لیا اور دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ شخص بے حد مسکین اور غریب تھا۔ وہ شخص جب مسجد آتا تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، ایک معمولی شخص جب مسجد آتا تو آپ اس کی اہمیت میں کھڑا کیوں ہو جاتے ہیں؟ تب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب یہ شخص پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا تھا تو میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا تھا کہ میں روز قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر یہ کہوں گا کہ بتا یہ تیروں بات سچ ہے یا نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ جس شخص کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ یقیناً جنتی ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ